اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے۔ آج ہم ٹینیا ساجینیٹا بیف ٹیپ ورم یا کدو دانے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ ایک زونوٹک پرابلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینیا ساجینیٹا عام طور پر 5 میٹر سے لے کر 25 میٹر تک لمبا ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ انسان اس کا ڈیفینٹ ہوسٹ ہے، اور جو گائے بھینس ہے وہ اس کا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے جو لائف سائیکل کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے، اور یہ عام طور پر جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں اور پھر ان کے اندر یہ ساجینیٹا جو ہے یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور عام طور پر یہ انسانوں سے ان جانوروں کو یہ انفیکشن ہوتا ہے اس ٹینیا ساجینیٹا کا، جس کو کدو دانے بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کھلے میں جا کے جس کو ہندی میں جنگل پانی کہتے ہیں، یا واش روم ان کے نہیں ہوتے، تو وہاں پہ وہ جب باہر جاتے ہیں تو اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ انسانوں کے اندر عام طور پر 5 میٹر سے لے کر 25 میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے، اور انسان ان کا ڈیفینٹ ہوسٹ ہے۔ اور اس میں جو عام طور پر علامات ہوتی ہیں وہ پیٹ کا درد ہوتا ہے، یا اگر ان کو کولونوسکوپی کی جائے یا اینڈوسکوپی کی جائے تو اس سے بھی اس کی معلومات ہو سکتی ہیں، یا فیسز میں ان کے سیگمنٹس یا پروگلیٹیڈز یا اس کے ایگز آ رہے ہوں تو ان سے بھی پتہ لگتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں جو کولونوسکوپی سے اس کو دیکھ کر یہ ٹینیا ساجینیٹا کا جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو اس کے اندر موومنٹ کر رہا ہے، اس کو عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سیگمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائیو حالت میں انٹسٹائن کے اندر موجود ہے، اور یہ عام طور پر اس کے جو ہکس ہوتے ہیں روسٹیلم کے ساتھ، ان کے ساتھ انٹسٹائن کے ولائی میں اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ان کے میچور ہو جاتے ہیں سیگمنٹس تو ان کو فیکل مٹیریل میں ان کو آگے ریلیز کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ انسانی جسم کے اندر کئی سالوں تک رہ سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ سائنٹسٹ نے یہ بھی ریکارڈ کیا ہے کہ یہ لائف ٹائم بھی انسان کے جسم کے اندر رہ سکتا ہے، یا اس کو ہم پریزیکونٹل کی میڈیسن جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس سے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے جو ایگز ہیں ان کے اندر عام طور پر ہکس سے ریلیٹڈ اس کی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، جس سے انویجینیٹڈ جو عام طور پر لاروا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو میچور سیگمنٹس ہیں یا پروگلیٹیڈز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹینیا ساجینیٹا کو اگر مزید ڈفرینشیٹ کیے یا دیکھیں تو یہ عام طور پر اس کے ایگز جو ڈبل وال ہوتے ہیں، اور ان کے جو میچور سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے رہتے ہیں، جس کے اندر اووری بھی ہے، اور یہ عام طور پر ہرمیفروڈائٹ ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود ہی ایگ بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان جب باہر کھلے میں واش روم کرنے جاتا ہے، اور وہیں پہ جانور گھاس پھوس کھانے والے وہ انفیکٹڈ انسان سے ٹینیا ساجینیٹا کے جو پروگلیٹیڈز ہیں ان کو کھاتے ہیں یا ایگز کو کھاتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کے اندر انفیکشن ہوتا ہے۔ اور یہ ایگز آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اسکولیکس وغیرہ موجود ہے، اور جو کہ اٹیچمنٹ کے لیے آگے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لاروے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا عام طور پر زونوٹک ہونے کی وجہ سے جو لوگ کچا گوشت بعض دفعہ کھاتے ہیں یا ایسے اینیمل کا گوشت کھاتے ہیں جن کے اندر یہ انفیکشن موجود ہوتا ہے، تو یہ آگے پھیلتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روسٹیلمس کے اوپر اس کے ہکس موجود ہیں، جو کہ اس کو آگے انٹسٹائن میں اٹیچمنٹ کے لیے آگے ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کی جو ہیڈ ہے وہ انٹسٹائن کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے،
اور باقی جو اس کے سیگمنٹس ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس فری موومنٹ ان کی رہتی ہے انٹسٹائن کے اندر. تو اس کو ہم بعض دفعہ یہ انیمیا کاز کرتے ہیں انسانوں کے اندر، لیکن جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری ہے اس میں یہ نہیں ہوتے. اور اس کو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موومنٹ کر رہا ہے اور کئی فٹ بلکہ کئی میٹر تک یہ لمبا ہو سکتا ہے. اور انٹسٹائن کے اندر یہ بل کھا کے اور وہاں پہ رہ کے جب ان کے میچور ہو جاتے ہیں سیگمنٹس تو ان کو باہر ریلیز کرتا رہتا ہے، اور اس کو عرف عام میں یا حکمت کی زبان میں کدو دانے کہتے ہیں. اور بعض دفعہ جو انفیکٹڈ انسان ہیں وہ ان کو دوسری جگہوں پہ پھیلانے کا باعث بھی بنتے ہیں. اور جہاں پہ سیوریج اور پینے کا پانی ایک جگہ پہ مکس ہو رہا ہوتا ہے پائپ پرانے ہونے کی وجہ سے یا پائپ پھٹنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جو لوگ سیوریج کا پانی مکس کر رہے ہوتے ہیں نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، تو ان آبادیوں میں جہاں پہ وہ پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے. اور یہ کافی خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے جسم کے اندر اس کا خون چوستا ہے، اس کی خوراک کا حصہ دار بنتا ہے اور یہ اس کی خوراک کو جذب کرتا رہتا ہے. تو جن انسانوں میں یا جن لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں عام طور پر درد رہتا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد وہ کئی سال تک جو ہے نا ان کی ڈائگنوسس نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کے فیکل مٹیریل کو اگر آپ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے. پھر ٹینیا سولیم، ٹینیا ساجیناٹا اور ٹینیا پیسیفارمس، یہ 3 قسم کے ٹینیا ہیں جو کہ عام طور پر انسانوں میں یا جو دوسرے جانور ہیں ان میں یہ پائے جاتے ہیں، جن کو ہم ان کے ہیڈ کی مدد سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جب یہ ہمیں ہیڈ سے ان کی ڈفرینشیٹ ہوتی ہے تو ان سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انفیکشن ہے، کیونکہ ان کے ایگز سے ڈفرینشیٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور اس مرض کو ٹینیسس کا مرض کہتے ہیں، اور جب کہ یہ مرض انسانوں میں جب ہوتا ہے تو ٹینیسس کہلاتا ہے، اور یہ جب جانوروں میں ہوتا ہے تو اس کو سسٹی سرکوسس کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ٹینیا سولیم جو ہے یہ عام طور پر سور میں یا پگز میں پایا جاتا ہے. ٹینیا پیسیفارمس عام طور پر جو اسٹرے ڈاگز ہیں اور کیٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے، جبکہ ٹینیا ساجیناٹا جو ہے یہ گائے، بھینس اور بھیڑ بکری میں پایا جاتا ہے، جس سے یہ انسانوں کو انفیکشن کر سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس طرح کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور مزید اس طرح کی معلومات کو دیکھنے کے لیے اور اس میں مزید اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم فیل ہو رہا ہے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میسج بھیج سکتے ہیں یا کوئی ویڈیو بھیج سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں اور آپ کو اس سے آگے رہنمائی کریں. تھینک یو.